السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ کر رکھا ہوا ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک ریلیف بھی ملا ہے۔ وہ ریلیف کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں ایگزیکٹلی کیا ہوا اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آج ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست دائر تھی، اس کے اوپر بینچ میں ہمیں تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ اس سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ اس کیس کو سن رہا تھا۔ آج جب سیکنڈ فیز میں دوسری اس کیس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی تو آج ہمیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے علاوہ ایک اور جج جو ہیں ان کو اس بینچ میں شامل کیا گیا، اور اس کی وجہ جیسے کل ہم نے دیکھا ملٹری کورٹس میں ججز چھٹیوں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ بینچز میں بار بار تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اب آئندہ ہفتے سے شاید چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ بینچ میں بہرحال تبدیلی ہم نے دیکھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ٹرانسفر کیس یعنی جو توشہ خانہ ٹرائل کورٹ سننے والے جج ہیں ہمایوں دلاور، ان سے کیس کسی اور جج کے سامنے منتقل کرنے کی درخواست کے اوپر کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ وہ فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا گیا، اور اس حوالے سے ہمیں ابھی تک وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملا۔ دوسری جانب جو ہمارے تحفظات ہیں جج کے اوپر جو توشہ خانہ ٹرائل چلا رہے ہیں، وہ ابھی تک اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ میرٹس کے اوپر ابھی تک یہ کیس نہیں سنا گیا، نہ ہی اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ فیصلہ تو نہیں ہوا ابھی، لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے تو ممکنہ طور کے اوپر آج ہی سنا دیا جائے گا۔ اس کے اوپر پھر اچانک سے ہم نے دیکھا کہ وکیل الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں پیش ہوئے امجد پرویز، اور انہوں نے ایک قانون کے ایک سیکشن کا حوالہ دیا۔ آپ سے ذرا وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس سیکشن میں اس کے مطابق کیا کہا گیا ہے۔ تو جناب امجد پرویز صاحب جو کہ وکیل تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے سی آر پی سی کا سیکشن 226 کی ذیلی شق 8 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ قانون ہے کہ اگر ٹرانسفر اپلیکیشن کے اوپر جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی ایک جج سے دوسرے جج کو منتقل کرنے کی درخواست کے اوپر جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ٹرائل کورٹ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی ٹرائل تو جاری رہ سکتا ہے لیکن ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی، اور یہ قانون بالکل طے شدہ ہے۔ تو اس کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہاں پھر تو ٹھیک ہے، یعنی انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وکیل الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ میں اس سی آر پی سی کے سیکشن 526 کی ذیلی شق 8 کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ دے گی، اور پھر اس کے بعد اگر اس درخواست کو رد کر دیا جاتا ہے تو تب ہی ٹرائل کورٹ حتمی فیصلہ دے سکتی ہے، اس کے بغیر حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری جانب جب یہ بات ایڈمٹ کی گئی وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہاں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی دلچسپ آبزرویشن جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم اس کیس کو تو بیانڈ دی لا دیکھ رہے ہیں، یعنی قانون سے بالا، قانون سے آگے جا کے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کیس کی پچھلی سماعت کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک غیر مؤثر انفرکچس کیس کو سنا اور اس کے اوپر آپ کو ریلیف دیا۔ یہ بھی بہرحال ایک بڑی اہم اور دلچسپ آبزرویشن ہے، اور یہ بھی اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی کا جو کیس تھا وہ بنیادی کیس کیا تھا، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے تو ٹرائل روکنے کی درخواست کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پر سماعت 3 اگست تک جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ تو اب ایسی صورتحال میں اب ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اپنا ٹرائل تو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کو کنٹینیو کرے گا، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے
یعنی عمران خان کو جیل بھیجنے کا، ڈسکوالیفیکیشن کا، وہ فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو جاتا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر اپلیکیشن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے دیتی۔ لیکن ایک جگہ کے اوپر وکیل پی ٹی آئی خواجہ حارث نے جب یہ استدعا کی کہ آپ اس آرڈر میں یہ لکھ دیں کہ ہمارا یہ کیس جو ہے یہ اس سے کیس کے میرٹس متاثر نہیں ہوں گے، تو وہ آرڈر میں لکھوا دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جیسے ابھی مزید درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آنی ہیں اور مزید درخواستیں ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آنی ہیں، پٹیشنیں، اپیلز، اور ابھی کوشش کی جا رہی ہے شروع دن سے، جب سے یہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کیس شروع ہوا ہے، کہ اس ٹرائل کو روکا جائے۔ پہلے ایک جو جج اس کیس کو سن رہے ہیں ہمایوں دلاور، ان کی جانب سے ان کے اوپر اعتراض کیا گیا کچھ فیس بک پوسٹ کی بنیاد پر۔ اس کے اوپر ایف آئی اے کی جانب سے ایک رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں ایف آئی اے نے ان کو کلیئر کیا۔ پھر اس کے بعد ٹرانسفر اپلیکیشن کی بار بار درخواست دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی مرتبہ رجوع کیا گیا ہے کہ ہمارے کیس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے دوسرے کیس میں، اور اس کے اوپر بھی ریلیف پہلے نہیں ملا۔ لیکن اب جب دوبارہ سے ٹرانسفر اپلیکیشن کی درخواست جب دی دوبارہ، اس کے اوپر ابھی ہیئرنگ ہونا باقی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا گیا کہ جی آپ ہائی کورٹ کو کہیں۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈائریکشن دی کہ تمام جو درخواستیں ہیں ان کو ایک ساتھ کلب کیا جائے، ایک ساتھ اکٹھا کر کے ان کو سنا جائے۔ یہ ریلیف بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو ملا، اور اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے، یہ کہا ہے سی آر پی سی کا سیکشن 526 کی ذیلی شق 8 کے تحت، اور یہ خیر کورٹ نے کلیئر بھی کیا ہے کہ ہم خود سے نہیں کہہ رہے، یہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک ٹرانسفر اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ٹرائل کورٹ جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب ٹرائل کورٹ کی جانب سے جہاں پہ ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا جا رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کہ وہ گواہان پیش کریں، آرگومنٹس دیں۔ اس سے پہلے حق دفاع ختم کرنے کے معاملے کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ٹرانسفر اپلیکیشن بھی ہے، کرمنل ریویژن بھی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی درخواستیں ہیں، اور پھر اب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کیا گیا۔ اب اگر ٹرانسفر اپلیکیشن پہ فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر ممکنہ طور کے اوپر ڈی بی میں یا پھر دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور پھر ایک اٹیمپٹ کی جائے گی کہ کسی طریقے سے اس ٹرائل کو روکا جائے، جو جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ شروع سے ہی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے اس کو روکا جائے۔ گو کہ ایک قانونی طور کے اوپر ایک پٹیشنر کا یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ اپنے حق دفاع استعمال کرتے ہوئے مختلف کورٹ فورم سے رجوع کرے، لیکن یہ تاثر بھی بہرحال موجود ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ اس پورے پروسیس سے بچا جا رہا ہے۔ اور کیوں بچا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی عمران خان ہیں، جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ اگر مجھ سے کسی نے کوئی سوال کیا تو میں فوری طور پہ تلاشی دے دوں گا، اور تلاشی دینی چاہیے، لیکن اب جب اپنی باری آ رہی ہے تو پھر مختلف وجوہات توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔